خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ دولت کے مالک تھے۔ خدا نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ان نعمتوں پہ شکر گزار تھے اور ان کی اچھی بیوی اس عمر میں ان کی مددگار تھیں۔ سامر بیٹا مجھ سے لے لو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں امی، خوراک کی فراوانی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے والد کو بھی کچھ کھانا ملے۔ آپ انہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں ماں، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ وہ اس بات کو یقینی نہ بنائیں کہ مہمانوں کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ براہ کرم کچھ لے لو۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام چچا، کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک نبی ہے جو مانگنے والوں کو کھلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن بدقسمتی سے اب کھانا ختم ہو چکا ہے۔ آپ کل دوبارہ آئیے، کل آپ کی خدمت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بہرحال آپ کا شکریہ۔ رکیے جناب، میرے بیٹے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ سامر بیٹا جائیے اور ہمارے سب سے بڑے مینڈے کو ذبح کیجیے اور ہمارے معزز مہمان کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کیجیے۔ زحمت کی ضرورت نہیں، میں کل تک انتظار کر سکتا ہوں۔ نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کی بات سنی اور روتے ہوئے فرمایا، کیا میں پیٹ بھر کر رہوں جب کہ میرے گھر میں ایک مہمان بھوکا ہے؟ پھر انہوں نے آپ کی خدمت کا مجھے حکم دیا۔ وہ اتنی دولت اور کھیت کے مالک ہیں، لیکن مجھ جیسے بوڑھے اجنبی کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں۔ دولت صرف اللہ کی ہے میرے آقا، ہم غلاموں اور لونڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے۔ براہ کرم میرے ساتھ رہیے، کیونکہ خدا کے نبی ایوب علیہ السلام خود آپ کی خدمت پر اصرار کر رہے ہیں۔ کل تم نے رسول خدا ایوب کی ضیافت میں شرکت کیوں نہیں کی؟ میں سارا دن تجارت میں مصروف رہا۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج کی دعوت کو مت چھوڑیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایوب اپنی ساری دولت کو کھلانے، کپڑے پہنانے اور خدمت پر کیوں خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں۔ جناب، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یقیناً، ورنہ وہ اپنے پیسے کو کیوں خرچ کریں گے؟ آپ کون ہیں جناب؟ میں ایک غیر ملکی تاجر ہوں۔ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہتر ہے کہ میں اپنی رائے اپنے پاس رکھوں۔ ہم آپ کی رائے جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایوب خدا کی اطاعت کا دکھاوا کرتا ہے اور اپنی عبادت میں بالکل بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سب سے عجیب رائے ہے جو میں نے سنی ہے۔ کیسے؟ ہمیں سمجھاؤ۔ کسی امیر کو کیا ہی نقصان ہے اگر وہ اپنا پیسہ اپنے لیے لوگوں کی تعریفیں خریدنے پر خرچ کرے؟ اگر ایوب غریب ہوتا تو کیا آپ کو اس کے اصلی رنگ معلوم ہوتے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ اپنے نبی کے صبر کا امتحان لے، اور اس امتحان میں پہلا سوال ان کے کھیتوں کے بارے میں تھا۔ جلدی آؤ، ایوب کے کھیت جا رہے ہیں، ایوب کے کھیت جا رہے ہیں۔ اے لوگو، پانی سے ہماری مدد کرو۔ یا اللہ رحم۔ لڑکیوں آئیے ان کی مدد کریں۔ کیا اب ہم خود کو ہی آگ کے بیچ میں پھینک دیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایوب نے خود اپنی زمین کو جلنے دیا اور اپنی دولت بچانے کے لیے اپنی عبادت سے باہر تک نہیں نکلا۔ یہ کیسی تباہی ہے، ایوب کا سارا مال ہی جل گیا۔ اب ہمیں اس کی اصلی رنگ معلوم ہوں گے۔ وقت ہی آپ کو ثابت کرے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ خبردار جناب، ایسا نہ ہو کہ آپ کو آگ لگ جائے۔ میری فکر نہ ہی کرو، بلکہ میں جلتی ہوئی زمین کے مالک ایوب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تمہیں اس طرح سے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا بیٹا۔ یہ زمین میری ہے امی۔ میرے بیٹے، یہ خدا کی زمین ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ کیا زمین کو بچائے بغیر جلنے دینا بہتر تھا؟ لیکن میرے بیٹے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں، اسے نقصان
اور بربادی سے بچائیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں امی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جلنے کے نشانات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر دوبارہ سے پودے لگانے شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ بیٹے، خدا تمہاری حفاظت کرے اور تمہارا خیال رکھے۔ بابا ٹھیک ہے نا امی؟ الحمدللہ، ان کی مسکراہٹ آج بھی ویسے ہی ہے۔ کاش آپ ان کی پیروی کریں اور اپنے چہرے سے مایوسی کو دور کریں۔ کھیتوں کے جلنے پر میں اداس ہو گیا ہوں امی۔ مومن اس وقت تک غمگین نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے یا خدا کے احکامات کو نظر انداز نہ کرے۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یہ تو وقتی ہے میرے بیٹے۔ حوران صاحب، آپ رات گئے کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت کے لیے۔ اسے تسلی دینے کے لیے؟ اور کس لیے؟ اچھے آدمی نے اپنی زمین اور پیسہ کھو دیا۔ اس کے 10 بچے ہیں اور وہ زمین کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اور کئی گنا زیادہ رقم واپس کر سکتے ہیں۔ کتنی خوفناک آفت ہے۔ ایک دن میں 10 لڑکے کیسے مر گئے؟ کہتے ہیں آسمان سے ایک گرج نے ان سب کو مٹا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ایک عجیب وبائی بیماری لگ گئی تھی۔ اب چپ رہو، رحمہ آ رہی ہے۔ بقا صرف اللہ کے لیے ہے رحمہ۔ ہم جانتے ہیں کہ آفت بہت بڑی تھی۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے جو ہمارے لیے چنا ہے اس پر ہم خوش ہیں۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسا خاموش پہاڑ ہے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو بوران؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے 10 بچوں کو کھو دیا اور انہیں اپنے ہاتھ سے دفن کیا، پھر اپنی نماز اور عبادت میں واپس چلے گئے۔ جس وقت خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور ان سے صبر کی درخواست کر رہے تھے، شیطان نبی علیہ السلام سے لڑنے کا نیا طریقہ تلاش کر رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ خدا کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کی عیادت کے لیے نہیں جاؤ گے اور ان پر جو مصیبت آئی ہے اس کی تسلی کرنے کی نہیں کوشش کرو گے؟ اور اس سے کیا ہوا؟ کیا تم نہیں جانتے اس نے اپنی ساری دولت کے بعد اپنے بیٹوں کو بھی کھو دیا؟ جب تک وہ صحت مند ہے وہ زیادہ پیسے اور بچے پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک صحت پیسے سے زیادہ اہم ہے۔ لڑکوں سے زیادہ اہم؟ ایوب آج بھی مضبوط اور صحت مند ہیں۔ آپ کبھی بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ 70 سال کی عمر کے ہیں۔ کیا وہ واقعی اتنا بوڑھا ہے؟ وہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ دل کا سکون اپنے مالک کے چہرے پر چھلکتا ہے۔ اسے تو رہنے ہی دو، وہ یقیناً تم سے بہتر حالات میں ہے۔ تم اس کی طرح نصف طاقتور اور صحت مند ہو جاؤ تو بڑی بات ہے۔ کیا یہ سچ ہے رما کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا؟ ہاں جی ہاں، وہ شدید بیمار ہیں جس کی وجہ ہم نہیں جانتے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور موسم بہت سرد ہے، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ صرف سردی ہی نہیں، وہ شدید بیمار ہے اور کراہنے کی بجائے وہ اسی خشوع کے ساتھ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ صبر کرو رما، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ جو چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جلد کے ساتھ ساتھ گوشت کے کچھ حصے بھی اکھڑ رہے ہیں۔ او خدا، اتنی خطرناک بیماری! کیا یہ متعدی بیماری ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر یہ وبائی مرض مجھے مار بھی دے تو میں اپنی جان بھی ان پہ قربان کر سکتی ہوں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ محتاط رہیں۔ میں دیر نہیں کرنا چاہتی، شاید انہیں کسی بھی چیز کے لیے میری ضرورت ہو۔ میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہ میرے فرائض میں سب سے کم ہے۔ لوگوں، براہ کرم آپ خدا کے نبی کو ان کے گھر اور ان کے گاؤں سے کیسے نکال سکتے ہو؟ وہ ایک بیمار آدمی ہے۔ اس کی بیماری بہت خطرناک ہے۔ ہاں صحیح کہا،
اس سے تو پورے گاؤں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کچھ تو بولیے جناب حران، آپ ہی کچھ بولیے۔ شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بیٹی، وہ صرف اپنے اور اپنے بچوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ خدا کے نبی ایوب اب آپ لوگوں کی نظر میں مضر ہو گئے؟ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے اور ہم ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ آپ لوگوں کا آخری فیصلہ ہے؟ پورے گاؤں کی حفاظت ضروری ہے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ان دور دراز کے پہاڑوں کے پیچھے جاؤ۔ یہ تو ایک ویران سرزمین ہے، یہاں بھیڑیے اور درندے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو تمہارا شوہر سچا نبی ہے تو اس کا رب اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اس بنجر زمین میں ایک اکیلا شخص۔ السلام علیکم میری بیٹی، میں لا علاج بیماریوں کے علاج میں ماہر حکیم ہوں۔ میں یہاں سے کچھ نایاب پودے اکٹھے کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو زیادہ پریشان تو نہیں کیا ہوگا۔ سنو حکیم صاحب، میرے شوہر بہت بیمار ہیں، میں نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ بیماریوں کی علامات تو بتاؤ۔ ان کا گوشت ان کے جسم سے گر جاتا ہے اور صرف ہڈی اور اعصاب باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نایاب بیماری ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں، آپ ان کا علاج کر دیں اور جو سونا اور زیورات میرے پاس بچا ہے میں آپ کو دے دوں گی۔ مجھے سونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، لیکن لوگوں کے درد سے نجات میں ہی میرا اعزاز ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے حکیم صاحب۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مکھی کو مار کر پیس لیا جائے اور پھر کچھ دیر ایک بت کے سامنے گھٹنے ٹیک لیے جائیں۔ میرے شوہر اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، ان کے لیے خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا ناممکن ہے۔ اگر وہ اپنی آزمائش سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے ایسا کرنا ہی ہوگا۔ ان کے لیے موت اس سے زیادہ آسان ہے جو تم کہتے ہو۔ دور ہو جاؤ شیطان۔ ان تمام سوالوں میں خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے رہے اور ان کے جسم میں کوئی صحت مند اعضاء نہیں تھے سوائے ان کی زبان کے جو خدا کو یاد کرتی تھی اور اس دل کے جو صبر اور ایمان سے دھڑکتا تھا۔ اے میرے محبوب، میرے شوہر، میرے آقا، آپ اللہ کے نبی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ اپنے لیے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے نبی ایوب نے جواب دیا کہ وہ اس خوف سے شفا کی دعا نہیں کرتے کہ یہ خدا کے حکم پر اعتراض ہوگا۔ انبیاء کو ہر حال میں صبر کرنا، قبول کرنا اور خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں، لیکن آپ اتنے سالوں سے بیمار ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک صحت عطا فرمائی ہے، کیا 70 سال اس طرح صبر کرنا بہتر نہیں ہوگا؟ کیا پورے 70 سال صبر کرنے کا ارادہ ہے؟ جو کچھ میں نے بچایا تھا، زیور اور کپڑے سب بیچ چکی ہوں، میں نہیں جانتی کل مجھے کیا کرنا ہے۔ دوستو، رحمہ آ گئی ہے۔ جب وہ اپنے پرانے کھردرے کپڑوں میں تھی تو تم نے اسے کیسے پہچانا؟ میں نے اس کے سنہری چوٹیوں کے سرے دیکھے۔ ہاں، رحمہ ہمیشہ سب سے خوبصورت اور سب سے لمبے بالوں والی عورت تھی۔ اس کے بال سونے کے دھاگوں کی طرح بہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں رحمہ۔ میں بیچنے نہیں، کام مانگنے آئی ہوں۔ کام چاہیے؟ کیسا کام؟ میں مویشیوں کا دودھ دھونا، کپڑے سلائی کرنا اور کھانا تیار کرنا جانتی ہوں۔ میری ایک نوکرانی ہے جو بغیر تنخواہ کے یہ سب کرتی ہے۔ ہمیں اپنی سہیلی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی اس سے بات کر لو۔ معذرت رحمہ، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جو آپ کے شایان شان ہو۔ مجھے واقعی پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ مجھے اپنی 2 سونے کی چوٹیاں بیچ دیں۔ ایوب کی کیا خبر ہے؟ کیا وہ اب بھی ویسا ہے؟ بے شک وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔
کتنی مشکل زندگی ہے۔ میرے خیال سے اس بیماری سے بہتر موت ہے۔ اس کا رب اسے شفا کیوں نہیں دیتا؟ اس نے بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ کیا ہوگا، اس لیے اس کا رب اسے ساری عمر سزا دے گا۔ صحیح بات ہے۔ اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ ایوب ہمیشہ اچھے انسان تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے اور ہم سے پتہ نہیں کیا چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ لوگوں کے پاس راز ہوتے ہیں۔ ایوب جسے ہم نیک سمجھتے تھے، اس نے سب سے بڑا گناہ کیا۔ ہاں، آج میں نے وہ تکلیف دہ باتیں سنی ہیں جو لوگ آپ کے اور آپ کے ایمان کے بارے میں کرتے ہیں۔ خدا کے نبی ایوب نے کہا کہ جب تک رب ناراض نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ آپ کو شفا نہیں دیتے۔ ان کو ثابت کریں کہ وہ جھوٹے ہیں اور آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شفا دیں۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کے اصرار اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات میں مداخلت پر غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کے پیغمبر نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی نے حد سے تجاوز کیا ہے اور اسے تعذیب چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر خدا مجھے شفا دیتا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاتا۔ کیا میرا یہ صلہ ہے ایوب؟ مجھے 100 کوڑے مارو، کیونکہ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ تندرست ہو جائیں۔ یا رب مجھے معاف کر دے۔ رحمہ نے اپنے تمام زیورات اور سامان فروخت کر دیا اور اپنے شوہر کی روزی کمانے کے لیے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رحمہ، تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی، پھر بھی میں فوراً آ گئی۔ یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ مجھے ایک رہائشی نوکرانی چاہیے جسے میں جب چاہوں طلب کر سکوں۔ میں آج کے بعد جلدی پہنچنے کی کوشش کروں گی مالکن۔ میں نے کہا مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ یہ صرف تمہارا مسئلہ ہے۔ کیا میں ایک روٹی ادھار لے کر بعد میں واپس کر سکتی ہوں؟ تم جانتے ہو نا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ میرے پاس ایسا کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ تمہارے بال سونے کے دھاگوں کی طرح بہہ رہے ہیں، تم کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کے بال ہی تو ان کی زینت ہوتے ہیں۔ زینت زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ صبا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کچھ بھی نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دینا چاہتی تھی۔ کیا اب یہ نوکرانی ہمارے ساتھ کھائے گی؟ نہیں، وہ مجھے اپنی مرضی سے کچھ بیچ دے گی۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آگے بڑھو اور میری چوٹی کاٹ دو، یہی ہمارے درمیان طے ہوا ہے۔ کیا تم نے اس کے بالوں کی چوٹی خریدی ہے؟ ہاں، پوری روٹی کے بدلے۔ کیا آپ راضی ہیں رحمہ؟ اسے کچھ کرنے پہ مجبور نہ کریں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو اسے اعتراض کرنے دیں۔ روٹی کہاں ہے؟ یہ گوشت لے لو اور اپنا خیال رکھو۔ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی میرے پیارے شوہر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے لائی؟ میں نے گاؤں کی ایک عورت کا کام کیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے یہ کھانا ملا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ بھروسہ رکھیے جناب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میں کبھی کھانا بھیک میں نہیں مانگتی، میں ہمیشہ زیادہ لوٹاتی ہوں جو بھی لیتی ہوں۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نئی چوٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے اپنے سر میں پیوست کر لیا ہے۔ میں کھانا مانگ رہی تھی صبا۔ اب آپ کے پاس بھی صرف ایک چوٹی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی صرف ایک چوٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بالکل، آپ مجھے مزید روٹی اور گوشت کے لیے دوسری چوٹی بیچ دینا۔ مجھے نہیں پتا اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ کھانا یہاں ہر وقت ہوتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں، میرے باقی کے بال بھی لے لو۔ یہ سمجھداری ہے، کھانا زیادہ ضروری ہے۔ یقین کیجئے یہ سب میں آپ کی خاطر کر رہی ہوں۔ خدا ہم پر رحم کرے۔ رحمہ اپنے شوہر خدا کے نبی ایوب کے پاس واپس آئی ان کی خدمت کرنے کے لیے۔
میرے پیارے شوہر، مہربانی کر کے کچھ کھا لیجئے، آج بہت ٹھنڈ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کھانا کہاں سے لاتی ہے۔ میں نے اسی عورت کا کام کیا، اس نے بدلے میں مجھے کھانا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے خوف کو دیکھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا پردہ ہٹا دیں۔ ہاں، یہ میں ہوں۔ نبی نے اپنا حکم دہرایا۔ مجھے یہ سب کرنا پڑا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو آپ کی زندگی اور صحت یا میری زینت۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ان نے سچ کیوں نہیں بتایا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے بال بیچنے سے روکیں گے، اسی لیے میں نے ایسا کیا، میں آپ کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے رب سے دعا کی، اے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیا طوفانی موسم ہے! اوف، آج ہوا بہت تیز ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بال خراب کر دے گی۔ آپ کے بال؟ تمہارا مطلب ہے رحمہ کے۔ آج سے میرے بال بدل گئے ہیں۔ کیا تم نے دوسری چوٹی بھی خرید لی؟ دونوں چوٹیاں خود ہی دیکھ لیں۔ رکو لڑکی، دور مت جاؤ۔ ہاں، تم کہاں ہو؟ میری حسین چوٹیاں کہاں گئیں؟ یہ ڈراؤنی آواز کیسی ہے؟ رحمہ اپنے خیمے میں داخل ہوئی، لیکن اس نے خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ پایا، جو خود اٹھ کر ایک دور دریا کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ پانی میں اترے، پانی پیا اور اس میں نہائے، چنانچہ تمام زخم ختم ہو گئے اور وہ تندرست و توانا ہو کر نکلے۔ پھر انہوں نے اپنے سامنے آسمان سے ایک لباس پایا۔ اے نیک آدمی، کیا تو نے میرے شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اس پر جواب دیے بغیر مسکرائے۔ وہ ایک بیمار آدمی ہے جو بالکل تمہارے جیسا لگتا ہے۔ خدا کے نبی ایوب واپس مسکرائے اور کہا، کیا تم مجھے ابھی تک نہیں پہچانی؟ خدا کے نبی ایوب، میرے شوہر، میرے آقا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو شفا دی اور بہترین حالت میں بحال کیا۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے خالص سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا پایا۔ اے نبی خدا، کیا وہ سونا کافی نہیں جو آپ لے چکے ہیں؟ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، آدمی کو جتنا ہو سکے خدا کا فضل اکٹھا کرنا چاہیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ میں نہیں جانتی، جب ہمارے پاس اتنا سونا ہے تو اس بھوسے کی ضرورت کیوں ہے، لیکن میں اب آپ سے بحث نہیں کروں گی۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھوسے کی پتلی چھڑیاں اٹھاتے ہوئے مسکرائے۔ میرے پیارے شوہر، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی، اگر اللہ آپ کو شفا دے تو آپ نے مجھے سزا دینے اور 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ خدا کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ خدا ہم پر ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں آپ کو ان بھوسے کی لاٹھیوں سے ایک ہی ضرب لگاؤں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ ہی میں اپنی قسم کو پورا کر لوں گا۔ ہائے، میری سزا ختم ہو گئی، مجھے تو درد ہوا ہی نہیں۔ ہائے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں صبر کی ہدایت دی، اس میں ہماری مدد کی اور ہمیں دنیا میں صبر کا صلہ دکھایا۔ ہمارے والد ایوب عبادت کے لیے ہمارے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے رحیم بھائی، میں اپنے باقی 10 بھائیوں کو بتا دوں گا تاکہ ہم انہیں انتظار میں نہ رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 10 اور بھائی ہیں جو جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی ہاں، میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ خدا نے ہمارے والد کو اپنے 10 بچوں کو واپس حاصل کرنے
یا مزید بچوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرے والد نے ہمیشہ کی طرح زیادہ سختی اور شکر گزار ہونے کا انتخاب کیا۔ اور یہاں میری امی گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اے ایوب کے بیٹے، جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے میں دیر کرے۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه